صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم، ویلکم سائماز کونو، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج یہ ہماری سواری کدھر جا رہی ہے؟ ہماری سواری تو جا رہی تھی گروسریز کرنے تک، اور راستے میں ہم نے سوچا کہ کمیل کو چھوڑ دیا جائے، اور کمیل کا مکمل پلان تھا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن نہیں، میں نے کہا بھی آپ ٹیوشن پڑھو، اور راشد ہمیں کبھی کبھی ہمارے ہاتھ چڑھتے ہیں، آج بھی ہمیں ملے اور ہم نے کہا ہمیں گروسری کروا دیں۔ کہتے چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو گروسریز کروا دیتا ہوں اور کمیل کو ہم ٹیوشن پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میری طرف جی کچھ سارے تھے گیسٹ، اور پھر میں نے سوچا کہ چلے گیسٹ بھی آ رہے ہیں اور کچھ جو ان کے آنے کے لیے میں نے سامان لینا وہ بھی لے لیتی ہوں خاطر تواضع کے لیے، اور ساتھ میں کمیل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کمیل جی بڑا خوش ہوتا ہے جب راشد اس کو چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا، دنیا جہان کی فرمائشیں بھی بتا دیں۔ ابھی بھی اس نے کمپلیٹ لسٹ بتائی کہ بابا آپ یہ واپسی پہ میرے لیے لیتے آنا، تو راشد کی کیا مجال تھی جو اس کے لیے سامان نہ لیں۔ تو یہاں جی ہم نے کمیل کو چھوڑا، گاڑی بیک کی راشد نے، اور میری بیٹی میرے ساتھ تھی، اور میں نے اسے کہا کہ آؤ میں آج تمہیں نیا والا برائڈے دکھاتی ہوں، کیونکہ یہ جو تھا برائڈے گروسری اسٹور ماشاءاللہ کافی بڑا، انہوں نے ایکسٹینشن اس کی کافی زیادہ کر دی ہے، پیچھے تک انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تھا، مطلب میں نے تو تھوڑا سا دیکھا تھا، بیٹی میری نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلے جی آپ کو دکھا کے لاتے ہیں، اور ذرا بھی جی جھنگ میں کہیں پروگریس ہوتی ہے ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا شہر ہے۔ تو وہ بھی بڑی دیکھ کے خوش ہوئی کہ ماما یہ تو بالکل ایسے فیصل آباد میں امتیاز ہے، کیونکہ ہم نے تو فیصل آباد والا امتیاز دیکھا، دوسری شہر والا امتیاز نہیں دیکھا، یہ بڑے بڑے گروسری سٹورز ہیں، ویسے ہی اس کی انہوں نے طرز پہ اس کو بنا دیا ہے، ویسے ہی ہر ایک الگ الگ ریکس ہیں، اور یہ دیکھنا ماشاءاللہ کافی بڑا پیچھے تک انہوں نے کر دیا، اور لیکن یہ ہوگا کہ اس میں اس طرح بڑا ہونے میں یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کی ترتیب بدل گئی ہے۔ تو وہ اب میرے خیال میں دوسری دفعہ گئی ہوں، اور دوسری دفعہ میں چیزوں کی مزید ترتیب بدلی ہوئی تھی، وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے ایک دفعہ میں، کیونکہ پہلے جہاں ہمارا گھر تھا وہاں یہ اسٹور جو تھا پاس ہی تھا، تو آتے جاتے میں نے کوئی نہ کوئی سامان خرید لینا، لیکن اب جس سوسائٹی سے میں نے آنا ہوتا ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹور پہ آنا پڑتا ہے، تو لہٰذا پھر بہت سا سامان جو ہمارے قریبی اسٹور میں وہاں سے لے لیتی ہوں، اور باقی ایک کچھ جو میں نے منتھلی گروسری کرنی ہوتی ہے وہ میں نے یہاں سے کرنی ہوتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو پیکنگ میں اچھی ہوتی ہے، دوسری کو خدا نہ خاصا کوئی چیز خراب نکلے، کوئی مسئلہ ہو نا، یہ لوگ واپس آرام سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ڈے فرسٹ سے جب سے یہ اسٹور بنا ہے، ڈے فرسٹ سے ہم لوگ یہاں آتے جاتے رہے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم آ گئے، سب سے پہلے تو نہیں، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے چکے ہیں، کریم لینی تھی، کریم ویسے بھی میں گھر میں ضرور رکھتی ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا بنتا رہتا ہے جس میں کریم ایڈ کرنی پڑ جاتی ہے، ایون اگر جیسے گرمیوں میں کھٹا دہی ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں تھوڑا کریم ضرور ڈالتی ہوں۔ تو جو ہمارے گیسٹ آ رہے تھے ان کو جو میں نے سویٹ ڈش کھلانی تھی تو اس میں بھی کریم ایڈ ہونی ہی تھی، بس چھوٹا چھوٹا سامان لیا، اور اس کے علاوہ جی ہم آ گئے یہ کراکری والے ڈپارٹمنٹ، اس کا الگ سے تھا، اسٹالز لگے ہوئے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں کوئی ایسی خاص چیز نہیں جس کو لے لی جائے، کیونکہ ویسے تو ونٹرز کی آمد اور ونٹرز کی آمد میں جو سب سے زیادہ مجھے چیز اپیل کرتی ہے وہ ہوتے ہیں کپ، اور کپ جو تھے وہ یہاں کو خاص تھے نہیں، سارے ہی پرانے ڈیزائننگ میں تھے، اور آلریڈی میرے پاس تقریباً 150-200 کپ تو ہے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا، سوسر کپ ملا کے، اور اس کے علاوہ جو مگ ہے ملا کے، کیونکہ مجھے شوق ہے، میں اگر اسلام آباد موسٹلی جاؤں یا فیصل آباد جاؤں تو وہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی قسم کا میں لے لوں، باقی کافی زیادہ میری چھوٹی بہن بھی میرے لیے اب آئی ہے تو لے آئی تھی، تو کافی زیادہ ورائٹی ہے، تو اس لیے پھر مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ ان چیزوں پہ پیسہ یا ٹائم ویسٹ کریں، آپ کسی اور چیز پہ آپ پیسہ اپنا لگا سکتے ہیں، تاکہ جیسے یہاں کھونٹیاں لگی ہوئی تھی، مجھے یاد آیا کہ کھونٹیاں میرے گھر میں ضرورت ہے، یہ میں کسی ٹائم آ کے لے لوں گی۔ تو بس یہ آپ سے گپ شپ میں ہماری ساتھ ساتھ ہو رہی تھی شاپنگ بھی۔ ہاں، جو میرے نان اسٹک پین ہے جس میں اسپیشلی انڈا والا فرائی کرتی ہوں وہ مجھے لگتا ہے اب تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، جب تک تو بندہ ویسے تو میں میڈ میری نہیں استعمال کرتی ہے کہ میں ناشتہ ہمیشہ خود ہی بناتی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے پھر بھی کافی احتیاط کے بعد نا یہ تھوڑا سا اس کا جو نیچے والا جو ہوتا ہے کہہ لیں آپ، جو کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ اتر ہی جاتی ہے، تو بس ہماری کافی زیادہ ہو گئی تھی، وہ میری بیٹی بھی کہنے لگی ماما یہ تو ویسے کافی تھکا دینے والا کام تھا آج، لیکن میں نے کہا چلے آپ دیکھ لو، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب پروگریس ہوتی ہے جھنگ میں، اور لیکن کافی ہی زیادہ انہوں نے ورائٹی رکھی ہوئی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ٹائم پھر ان کا دوبارہ وزٹ بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، کیونکہ مجھے زیادہ جو مشینری بڑی اپیل کرتی ہے، جو نئی چیزیں آتی ہیں مجھے ہمیشہ اپیل کرتی ہے، چاہے میں لوں نہ لوں لیکن مجھے ایک شوق ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو بس یہاں ہوگی گروسری کی شاپنگ، اور میری بیٹی نے کہا کہ جو میں نے ڈرنکس لی ہیں وہ میں لے کے گاڑی میں بیٹھے، ماما بل کروا کے آ جائیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو واپسی پہ جی راشد نے کہا کہ
میں آپ کو ایک الگ سائڈ سے لے کے اسلم انکل کے ساتھ ہمیشہ ہمارا ایک ہی روٹ تھا، وہ انکل چینج نہیں کرتے، لیکن راشد ہوتے ہیں، راشد کے ساتھ ہم پھر تھوڑا روٹ چینج کر لیتے. مجھے لگ رہا تھا کہ اسکرین پہ یہ بارش کے قطرے گرے ہیں، بارش ہوئی ہے کہیں تھوڑی سی، جیسے ہم باہر کہیں جیسے ہم لوگ اندر تھے اور راشد کہیں باہر تھے تو ہلکی سی بارش ہوئی تھی. تو یہ اسکرین دیکھے میں اتنی خوش ہو رہی تھی. راشد کہتے تم اسکرین دیکھے کیوں خوش ہو رہی ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ میں نے جنگ میں پہلی دفعہ دیکھی ہے نا. کہہ رہے تم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ تو نہیں دیکھی، میں ہر شہر میں آلموسٹ دیکھ چکی ہوں، لیکن جنگ میں پہلی دفعہ دیکھ کر میں دیکھ کے خوش ہو رہی. تو راشد مجھے ہنس کے دیکھ رہے تھے کہ انہی باتوں پہ خوش ہوا جا سکتا ہے. ہاں جی خوش ہوا جا سکتا ہے، جب اپنے شہر میں چھوٹی موٹی ترقی بھی ہوتی ہے تو خوش ہوا جا سکتا ہے. تو چلے جی آئیں، اب دوسرے دن آپ کو ہم نے مہمانوں سے ملواتے ہیں کون مہمان آ رہے ہیں. یہاں جی میں کر رہی ہوں ثنا کا ویٹ، اور اسی چلا آج وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. ویسے وہ لیٹ نہیں ہوتی لیکن آج تھوڑی سی وہ لیٹ ہو گئی ہے، اور ہمارے اور گیسٹ بھی آ گئے ہیں تب تک. اب ان کو سرو کیا ہے، اب میں ثنا کا ویٹ کر رہی تھی اور اے سی بھی بند کیا. آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے. کیوں لیٹ ہو گئی ہے جی وہ آ کے بتائے گی. اور بس فی الحال تو میرے ڈرائنگ روم کی جو سیٹنگ ہے وہ یہی ہے، اور وہ اس کی منڈی ہلی ہوئی ہے. صفائی کرتے ہوئے کسی نے اس کی منڈی ہلا دی ہے. تو اب میں تھوڑی سی چینج اور کروں گی سیٹنگ. دیکھیں اس کی یہ جو ہے یہ والا صوفہ میں سوچ رہی ہوں باہر لگا دوں، یہاں براؤن دوسری 2 چھوٹی چیئرس لے آؤں. باقی دیکھیں یہی کام ہوتا رہتا ہے، سیٹنگ چینج کریں نہ کریں، بس یہی ہے. تو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز میں آپ کو سیٹنگ کے حساب سے دیتی رہوں گی. لیکن فی الحال تو بہت تھکی ہوئی ہوں اور میں اب ثنا کا انتظار کر رہی ہوں یہاں بیٹھ کے آئے تو چلو میں پھر فوراً چیزیں سرو کروں. چیزیں بھی اب نا ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی ہیں. پونا گھنٹہ ثنا لیٹ ہے، اور آج میں کہیں اور بھی گئی ہوں، وہاں سے بس بھاگ آئی ہوں کہ ثنا کو اٹینڈ کر سکوں. تو چلے جی بس اب ثنا آتی ہے تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ਹੋਰ ਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਬੇਟਾ ਆਂਟੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅੱਜ. ہم ٹائم سے آئے ہیں. ਹਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ. میں شکر ہے ریڈی ہے. پتہ ہے وہ پولیس والے کتنا وہ یہ پھر وہ تھڑے وغیرہ توڑ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. بس بیٹے زندہ چل رہے ہیں، بڑی گل ہے. تو ہاں جی ہمارے اسپیشل گیسٹ تھے آج کے، جو ہائی ٹی اور چائے پہ مدعو تھے، وہ جی ثنا تھی اور بچے تھے ساتھ اس کے. اور ثنا بہت تھکی ہوئی تھی، کہنے لگی شکر کرو میں آ گئی ہوں. تو میں اسے کہتی کہ ثنا میں خود بہت تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ میرے 3 دن سے 4 دن کی میری چھٹی پہ کچن کی گئی ہوئی تھی، اور دوپہر میں نے ایک جانا تھا پارٹی پہ جانا تھا، تو وہاں سے آئی ہوں. تو بس سوچو کہ میں خود کتنی تھک گئی ہوں. بس اور جب آپ کچن میں خود کام کر رہے ہو تو تب تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کام بھی آپ نے بڑی نفاست سے کرنا ہوتا ہے. تو جی ہاں فروٹ چاٹ تھی، اس کے وائٹ سوس پاستا تھا، 3-4 قسم کی فرائڈ آئٹمس تھے، گھر کے بنے ہوئے شامی تھے. تو بس جی میں نے، اور ثنا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ثنا میں گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ مصروفیت ہے، اس کو بھی زیادہ نئی شفٹنگ ہے اس کی، اور پھر وہ پرانے گھر کا نئے گھر کے ہر قسم کے وہ جو ہے وہ سال کام کر رہی. پھر اس کے دوپٹوں کے آرڈر ہے، کپڑوں کے آرڈر ہے. تو میں نے کہا چلو ثنا کافی دن ہو گئے، ایک تو بچے بھی چلو ہم بھی، بچے بھی میرے اپنی پڑھائی میں بزی تھے، اس کے بچے بھی کہیں نہ کہیں بزی تھے، پڑھائی میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چلو تھوڑا ٹائم نکالو، چھوٹی سی ہائی ٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی جو چھوٹی جو آپ سمجھ لیں کہ مختلف کھانے کے جو سامان پڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ہائی ٹی کی اس میں کہہ سکتے ہیں. تو یہاں جی سویڈش بھی آ گئی. پہلے انہوں نے کہا بس تھوڑا تھوڑا کھایا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آرام سے کھائیں گے، ٹرالی لگی رہے، ٹیبل پہ نمبر نہ لگاؤ، ٹرالی سے ہم سامان اٹھا کے لیتے رہیں گے. تو میں نے کہا جی جیسے آپ کا دل ویسے آپ کی مرضی. تو یہاں جی سویڈش ان کو بچوں کو بہت پسند ہے، یہ جو کافی ڈیلائٹ ہے. تو یہ میرے خیال میں نے لاسٹ ٹائم بھی بنائی تھی میری پارٹی تھی، آج بھی میں نے بنائی، ان کو بہت پسند آئی. تو بلکہ ثنا کہنے کی لاسٹ ٹائم سے یہ زیادہ مزے کی تھی. میں نے کہا بس اب نا ماشاء اللہ میری بیٹی ہیلپ کراتی ہے تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ چلو یہ نا تھوڑا بہت کام کرنا شروع ہو گئی ہے، تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ چلو یہ میری ہیلپ کرا دیتی ہے. ادروائز ہر کام خود کرنا پڑتا ہے، لیکن چلے بچیاں الحمدللہ بچوں کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. آج کی ہائی ٹی بڑی زبردست رہی، ان کو بڑی پسند آئی، جن کو ہم نے بلایا اور بڑا مزہ آیا. ہلکی مطلب آپ کے جو پسندیدہ گیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہے. تو ثنا کا بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو میری طرف جب آتی ہے تھوڑی ریلیکس ہو کے بیٹھتی ہے. سارا دن کی مصروفیت کے بعد اس کا دل ہوتا ہے کہیں تھوڑا سا سکون ہو. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کے کہیں ایک گھر ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں بلا تکلف آئیں، بیٹھیں، کھائیں اور انجوائے کریں فوڈ کو بھی، گفتگو کو بھی. تو یہاں جی ثنا نے جو میرے لیے 3 ملک کیک، جو کپ کیک تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو، مطلب جو کیک لے کے آئی تھی، یہاں سے میں گئی تھی اپنے
خوبصورت ہاتھوں سے اس کی اوپننگ کرو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی اس کا نا ٹیمپریچر، چونکہ میں نے اٹھا کے باہر رکھ دیا تو اس نے کہا اس کا ٹیمپریچر مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا، یہ تھوڑا سا زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانا پڑے گا. تو میں اسے کہتی نہیں، اس طرح بھی بہت زبردست ہے، اور میں نے ٹیسٹ کیا اور 2-3 میں نے بائٹس لیے تو بہت ہی مزیدار تھا. تو یہاں جی ثنا کو میں نے گفٹ کیا ایک نئے گھر کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کمفرٹر. ونٹرز بھی آ رہے تھے اور میں نے سوچا نئے گھر کا جی پہلا گفٹ اس کو ہم دیتے ہیں کمفرٹر، اور اس کو بہت پسند آیا. کمفرٹر میں نے گل احمد سے لیا تھا، آئیڈیا سے، اور وہاں آف بھی لگا ہوا تھا. اور یہ صرف کمفرٹر ہے، یہ ہر قسم کے فرنیچر کے ساتھ چل جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہے کہہ لیں کہ لائٹ گرین ہے، براؤن کی ٹون ہے، تو ہر قسم کے فرنیچر کے ساتھ یہ اچھا لگے گا. تو خیر ان بچوں کو اس کو خود بہت اچھا لگا اور وہ شکریہ بول رہی تھی. میں کہا باقی انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ جو آپ کو آہستہ آہستہ دیتے جائیں گے جب جیسے چکر لگے گا. فی الحال تو جی میں نے کہا آپ خالی ہاتھ نہ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی وزٹ اب جائے گا ثنا کی طرف، جو میں جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور 1-2 دفعہ کھانا میں نے ضرور اس کو بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے کام ذرا کہہ لیں کہ ایزیلی ہو کے کر سکے. تو یہاں جی بڑا ہی زبردست باہر کا موسم ہم نے دیکھا. اندر گپ شپ میں تو بالکل پتہ نہیں چلا اور اے سی چل رہا تھا، لیکن جیسے ہم باہر آئے تو دیکھا اس قدر ظالم موسم، خوب بجلی چمک رہی تھی اور تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. مطلب اللہ کی شان ہے، اس کو ہم اور کوئی بات نہیں کر سکتے کہ سارا دن شدید گرمی رہی، دھوپ رہی ہے، لیکن اب اچانک موسم بدلا ہے اور خوب عجیب قسم کا موسم ہو گیا. ہم تو بلکہ حیران ہو گئے. تو اللہ کی قدرت کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو ایک لکھی پڑی بات ہے. تو یہاں جی وہ لوگ بھی سب جا رہے تھے کیونکہ موسم خراب ہو رہا تھا، وہ بھی تھکے ہوئے تھے سارا دن کے. اس کے بعد تو میں نے بھی سوچا کہ چلے اب رات تو ہو ہی گیا ہے تو بس ان کو ہم نے خداحافظ کہا. بڑا وہ شکریہ بول رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا. بڑے ہی عرصے بعد ایسے گپ شپ کی ہے، بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ملاقات تو ہو جاتی ہے، لیکن بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ذرا بچیوں کے ساتھ بچوں کی میٹنگ آج کل ذرا کم رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بس ہر کوئی بچہ پڑھائی میں بہت مصروف ہے. تو چلے جی ضرور بتائیے گا آج کا ولاگ کیسا لگا. اور موسم بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ موسم چینج ہو گیا، اور وہ جو اے سی ہمارے چل رہے تھے 2-3 ٹن کے، وہ اچانک بند ہو گئے. تو بہرحال آج کی شاپنگ کیسے لگی، ثنا کو دیا ہوا گفٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دیکھیے کس قدر بجلی چمک رہی ہے، اور اس کے بعد ساری رات یہ بہت ظالم قسم کی سمجھے طوفان آتا رہا، ساری رات لائٹ آف رہی. اور لیکن چونکہ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، تیز ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی، لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے جب اپنی ونڈوز وغیرہ کھولیں تو ہمارا گھر بہت ٹھنڈا ہو گیا. ادروائز میرا نہیں خیال تھا کہ ساری رات لائٹ بند رہے اور آپ نا مطلب بغیر بجلی کے رہ جائیں. شکر الحمدللہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے آج اور بہترین دن سے نوازا. خوش رہے ہم لوگ اور بڑا ہی اچھا لگا. یہ دیکھیں آپ بہت زیادہ ہی رات کو، یہ آدھی رات کی ویڈیو ہے اور میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ویٹ کر رہے تھے کہ لائٹ آ جائے، لیکن لائٹ نہیں آئی. اور اس قدر ہاریبل تھا یہ موسم کہ بس کافی نا خوف سا محسوس ہوا. تو اللہ ہر ایک کو حفظ و امان میں رکھے. اور یہ دیکھیں ذرا، میں دیکھ رہی تھی کہ ہمیں ڈرائنگ روم کی ونڈو سے میں گڈ مارننگ. اور سب لوگ کیسے ہوں گے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہمارے تو جی رات اتنا طوفان، مطلب مجھے لگتا ہے زندگی کم طوفان ایسے میں نے دیکھے جس میں یہ بھی ایک بہت ظالم قسم کا طوفان تھا. رات ثنا تھے، بچے تھے ساتھ، اور بس گپ شپ کرتے رہے. جیسے وہ لوگ نکلے موسم بڑا اچھا ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کچن وغیرہ سمیٹوں اور پھر باقی چلو، کیونکہ میری میڈ بھی آج کل نا چھٹی پہ ہے، تو میں نے سوچا رات ہی سمیٹ لوں، کیونکہ اگلے دن میں مجھے کہیں نہ کہیں میری ایکٹیویٹی تھی. مصروفیت بس جب کبھی ہوتی ہے تو بہت اوپر تلے کی ہوتی ہے. تو وہ جیسے گئی اتنا طوفان کہ میں بس بتا نہیں سکتی. لائٹ چلی گئی ساری رات، لائٹ نہیں رہا. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں اتنی لائٹ نہیں جاتی، کم جاتی ہے، لیکن بہرحال بہت طوفان تھا ساری رات. اللہ رحم کرے. میں نے بھی گھر باہر نکل کے ترنت دیکھتے ہیں کیا سین ہے. تو خیر میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آئی. رات تو میں نے سوچا کہ چلو سمیٹ لیتی ہوں. رات لائٹ چلی گئی، ہمارا UPS بھی بند ہو گیا. تو یہ جی کیا میرے لیے لے کے، میں نے کہا چلو آپ کو دن کی روشنی میں بھی دکھاتے ہیں. ہاں یہ جی جھنگ میں ایک نیا انٹروڈیوس ہوا ہے 3 ملک کیک. تو رات ہی اس نے یہ وائٹ منہ میں لی اور میں نے بہت مزیدار ہے. یہ فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں، فریزر میں نے رکھ دیا، لیکن یہ تھا کہ اس سے بہتر اس کی کوالٹی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے. پھر ثنا نے مجھے کہا سامع یہ فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں، اس کو فریزر میں نہیں رکھتے. تو میں نے اس کو نکال کے فریج میں رکھ دیا. تو یہ برتن دو کے ہاتھوں کا حال دیکھیں کیا ہوا. تو یہ جی شکریہ جناب. اس کے علاوہ یہ فروٹ کا ہے باکس. وہ تو موسم اچھا تھا، شکر اللہ کا.
اس پہ کوئی آئے مطلب خراب نہیں ہوئے، جس میں ہے جناب انگور، اور یہاں رکھتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ، اور اس میں جاپانی پھل، اس کو پتہ جاپانی پھل انگور مجھے بہت پسند ہے، خیر یہ انار بھی اچھے ہی ہوتے ہیں اور یہ جو پپیتا اس کو بھی پسند ہے، اور ہمارے گھر میں نے ویسے اس کی دیکھا دیکھی کھانا شروع کیا، مجھے پپیتا نہیں پسند تھا، لیکن بس اس نے کہا پپیتا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے تو کھایا کرو، تو یہ میں نے کچھ کھاتے ہیں۔ بہت شکریہ ثنا فروٹ لانے کا۔ فروٹ ایسی چیز ہے جو آپ کھائی بھی جاتی ہے اور ضائع بھی نہیں ہوتی، ادروائز باقی بسکٹس کیک میں خود اوائڈ کرنا شروع کی، جب سے موٹی ہوئی میں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے، نہیں تو میں کیک اور اس کی بسکٹس کی بڑی لور تھی۔ تو اس میں جناب جی موسمی، ثنا کی شروع سے عادت ہے کہ وہ مجھے نا موسم کا پھل دیتی ہے، کوئی بھی ہو، پہلے اس نے جاپانی پھل دیا، اب یہ لائی موسمیاں، اور جناب نیچے سیب بھی ہیں، اور بڑے ہاں سیب ہیں، انار ہیں، انگور ہیں، ان کو میں آرام سے اتاروں تاکہ خراب نہ ہو، موسمی ہے اور انگور ہے، پپیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب بہت بہت شکریہ، بڑا مزیدار فروٹ ہے، اس کو میں دھو کے سارا فریج میں رکھوں گی، اور تھینک یو سو مچ ثنا، بڑا مزہ آیا رات بھر ٹائم بعد بیٹھ کے گپ شپ کی ہے۔ اب تو زندگی لگتا ہے اتنی مصروف ہوگی ہر بندے کی کہ میں یہاں رکھا ہوا ہے، میں نے بنایا تھا آلو چکن، اور ساتھ چکن کڑھائی بھی تھی میرے پاس، وہ میں نے سوچا یہ میں نے چاولوں میں ڈال لیتی ہوں، بچے ذرا شوق سے چاول ہی کھاتے ہیں، تو بس میں نے ہلکی سی بنائی کر کے دوبارہ میں ادھر آتی ہوں۔ تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ اب دھو کے اس کو رکھوں گی آرام سے، بڑا اچھا وقت گزرا الحمدللہ، اور بس گپ شپ کی بیٹھے۔ اب تو فرصت کے دن لگتا ہے وہ زمانے لد گئے ہیں جو فرصت کے دن ہوتے تھے، اب مصروفیت ہی پتہ نہیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو چلیں جی، بہت شکریہ آپ سب کا بلاگ دیکھنے کا بھی اور پیار دینے کا، پھر ملتے ہیں آپ سے نئے بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔